جمعۃ المبارک ہے، بڑی بابرکت ساعتیں ہیں، اللہ کا فضل شامل حال ہے، اور یہ برکت ساعتیں ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی توفیق میسر آ رہی ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب علیہ السلام راضی ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے ایک نبی تھے علیہ السلام، ان کا گزرنا ایک پتھر پر سے ہوا، اس پتھر میں سے بہت زیادہ پانی نکل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ پتھر اتنا بڑا نہیں لیکن پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو پتھر سے گفتگو کرنے کی طاقت عطا فرما رکھی تھی۔ آپ نے پتھر سے نہ اتنا زیادہ پانی نکلنے کی وجہ پوچھی، تو وہ پتھر آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا نا، نارم وقودها الناس والحجارہ، آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، نارم وقودها الناس والحجارہ، آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں بھی ان پتھروں میں شامل نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت اس نے صرف ایک فرمان سنا تو اتنا رو رہا تھا۔ ہم نے تو بڑے سن رکھے ہیں، ہم نے تو یہ بھی سنا کہ مرنا ہے، ہم نے تو یہ بھی سنا کہ قبر میں بھی جانا ہے، ہم نے تو یہ بھی سنا کہ حشر میں اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، بھولے بیٹھے ہیں حضرت جی۔ مادیت پرستی کا غلبہ ہے حضرت، پیسہ 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 پیسہ، عام کیا خاص کیا، پیسہ 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 پیسہ۔ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نا اس پتھر کے لیے دعا کی، اللہ اس کو جہنم سے نہ رہائی عطا کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی، اللہ پاک نے وحی فرمائی، اے میرے نبی میں نے اس کو بخش دیا، اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ وہ لکھا ہے ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام پھر گزرے تو پھر پانی نکل رہا تھا، آپ کو پھر بڑا تعجب ہوا، آپ نے اس پتھر سے کلام فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے تو تجھے بخش دیا، تیری مغفرت کر دی، تو اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، پہلے میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اب میں اللہ کے شکریہ میں رو رہا ہوں۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ یہاں نہ خوف کا رونا ہے نہ شکریہ کا رونا ہے، نہ یا خوف کا رونا ہے نہ یا شکریہ کا رونا ہے، بس گلے گلے ہیں، شکوے شکوے ہیں۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی رو رہا ہے، حالات دونوں کا حق نہیں بنتا۔ اس لیے حضرت جی دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے خوف میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 دن ہے جی گزر جانے، پتہ بھی نہیں لگنا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ مثلا ایک مثال کے طور پہ ایک مسافر ہے، وہ سفر پہ نکلا ہے، اس کو پتہ ہے جی میری منزل لاہور ہے، چلو گوجرا والے تک غفلت رہی، لیکن اس کو پتہ کہ میں نے لاہور جانا ہے۔ گوجرا والے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا، یا کاموں کی تک بھی غفلت رہی، کاموں کی کے بعد وہ الرٹ ہو گیا، اس نے تیاری کرنی شروع کر دی۔ چلو جی مرید کے تک بھی غفلت رہی، اس کو پتہ ہے میں نے جانا جو لاہور ہے، چلو مرید کے بعد وہ ہوش میں آ گیا، اس نے اپنی منزل کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی۔ حضرت جی گاڑی میں تو ہم بھی بیٹھ چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں انہوں نے کب گاڑی سے اتار دینا نیچے۔ ہم وہ مسافر کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، حضرت ڈسکے اتار دیں، شابہ پھاٹک اتار دیں، دبرجی اتار دیں،
موترے اتار دیں جا کے، نندی پور اتار دیں جا کے، کوئی پتہ نہیں۔ یا تو پتہ ہونا کہ بھئی لاہور ہی اترنا جا کے، چلو گجراں والے تک غفلت رہی، بعد میں تیاری کر لی، کاموں کی تک غفلت رہی، بعد میں تیاری کر لی۔ بیٹھے تو ہم بھی گاڑی میں ہیں، لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ کب انہوں نے ہمیں گاڑی سے اتار دینا ہے۔ میں آپ کو کسی کی نہیں، اپنی والدہ کی، میں اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، 17 سال اس نے دعائیں کی ہیں، پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ دیکھ لو کیسا سفر ہے یہ۔ 21 سال کا میں ہوا تو انہوں نے گاڑی سے اتار دیا، جس کو 17 سال مانگا اس کا دیکھ ہی کچھ نہیں سکی، نکاح نہیں دیکھا، بیٹا نہیں دیکھا، بیٹیاں نہیں دیکھی، بیٹا نہیں دیکھا، اتار دیا گاڑی سے، اتار دیا، کچھ بھی نہیں دیکھا اس نے۔ اس لیے حضرت جی تیاری رکھیو، پتہ نہیں کیڑے ویلے لا چھڑنا جی انہوں نے، تیاری رکھیو، تیاری رکھیو۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو، جن کے پاس بیٹھنے سے فکر آخرت آئے۔ حضرت جی میں کسی امیر دے گھروں ہوا نا، میرے اپنے فیوز کی نہیں دن اڈے رہندے نے، حضرت صوفہ دیکھ کے، کراکری دیکھ کے، وہ سامان دیکھ کے، وہ فانوس دیکھ کے، کتنی دن میں اچھے لوگوں جن کے پاس بیٹھنے سے فکر آخرت ملے، نانا کو بیٹھنے کو ملے تو کسی اللہ والے کی کتاب سے دوستی لگا لو۔ بلکہ حضرت آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ قرآن کھول لیا کرو اپنے گھر، امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان شریف، تفسیر کھول لیا کرو،